إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سب قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے،
کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہمارا جو موضوع جاری تھا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان اپنے رزق میں برکت کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ ہم کماتے تو بہت ہیں، پیسے تو بہت ہیں، مال و دولت تو بہت ہے، مال و زر کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے۔ پتہ نہیں چلتا پیسے جاتے کہاں ہیں، اخراجات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور مال و دولت باوجود اس کے کہ وافر مقدار میں ہے لیکن پھر بھی کافی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات، مہینے کے آخر میں انسان مقروض ہو جاتا ہے، اور ہر انسان اس بات کا اور اس مسئلے کا شکار ہے، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہمارے مال میں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ اگر ہمارے مالوں میں برکت ہو تو چاہے پیسے تھوڑے ہیں، زر اور دولت تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے کافی ہوگی۔ برکت کا مطلب بھی یہی ہے کہ چیز تھوڑی ہو، کفایت زیادہ کو کر جائے۔ ایک بندے کا کھانا ہے لیکن 3 بندے مل کے کھا جائیں اور سیر بھی ہو جائیں، اس کا نام برکت ہے۔ اور برکت اس کا نام ہے کہ آپ کے اخراجات تو بہت ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے پیسے جو تھوڑے ہیں وہ سارے اخراجات کو پورا کر دیں۔ لیکن ہم نے بات اس موضوع پہ کی تھی کہ برکت آئے گی کیسے، ہمارے مال میں برکت آئے گی کیسے۔ میں نے اس کے 3 سبب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ پہلا ایمان و عمل، کہ انسان اپنے کام اچھے کر لے، اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ تقوی اختیار کرنا، یہ بھی سبب ہے جس کے ذریعے سے انسان کے مال میں برکت آتی ہے۔ اور تیسرا سبب میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنانے سے انسان کے مال میں، انسان کے گھر بار میں، انسان کے وقت میں، انسان کے معاملات میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت برکت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہی بابرکت کتاب ہے۔ جب اس کتاب کی تلاوت کی جائے گی تو پھر اس کتاب کی تلاوت کی وجہ سے جہاں تلاوت کی جا رہی ہے، جو تلاوت کر رہا ہے اور جس سبب کی وجہ سے وہ تلاوت کر رہا ہے، اور جو اس کے منہ سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، سننے والا ہے، سنانے والا ہے، ہر ایک کے لیے یہ کتاب بابرکت ہے۔ برکت کو نازل، اگر برکت اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس کے بعد وقت تھوڑا ہے، میں مختصر انداز میں آپ کو سارے اسباب بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے شکر کرنا۔ اللہ کا شکر کرنے سے اللہ رب العزت مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر کرنے سے اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور کیا فرمایا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر یہ میرے بندے میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا شروع کر دیں، جو میں نے ان کو مال دیا ہے، جو میں نے ان کو دولت دی ہے، جو میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں، جو میں نے ان کو جو ہے وہ وافر مقدار میں سہولتیں دی ہیں،
اگر یہ میری نعمتوں پر اور جو میں نے ان کو رزق دیا ہے اس دیے ہوئے رزق پر میرا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو میں انہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو سب سے بڑا جتنے بھی اسباب ہیں سارے ہی اہم ہیں، ان میں سے یہ سبب بھی بڑا اہم ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت تو آتا ہے، ہمارے پاس پیسہ تو آ رہا ہے، نعمتیں بھی آ رہی ہیں، مال و زر وافر مقدار میں ہے، دولت ہم نے بینکوں کے اندر جمع کر رکھی ہے، لیکن آج تک ہم نے شکر صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا، صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کیا۔ شکر صحیح معنوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جتنا دیا ہے مجھے کافی ہے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کا بہترین طریقہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اس کے بعد انسان اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہارے ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں حرکت نہ کریں، تمہارے قدم اللہ کی نافرمانی میں حرکت نہ کریں، تمہاری آنکھیں اللہ کی نافرمانی کو نہ دیکھیں، تمہارے کان اللہ کی نافرمانی کو نہ سنیں۔ یہ ہے شکر، کیونکہ جو اس نے تمہیں دیا ہے پھر اس کا تقاضا بھی ہے، جو تمہیں وہ دے رہا ہے اس کے بدلے میں تم نے بھی کچھ دینا ہے۔ ہم کسی فیکٹری میں کام کریں، وہ ماہانہ ہمیں منتھلی ہماری سیلری مقرر کی جاتی ہے، بھائی جی مہینہ کام کرو گے تو تمہیں 20,000 30,000 40,000 میں تمہیں دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہیں وہ 40,000 تب ملے گا جب تم پورا مہینہ فلاں کام کرو گے۔ اور انسان اگر کہے کہ میں 15 دن چھٹی کروں گا اور 15 دن چھٹی کرنے کے باوجود مہینے کے آخر میں مجھے میری سیلری پوری ملے اور جتنا مجھے پورا مہینہ کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں اتنے ہی 15 دن کام کرنے کے پیسے ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک کہے گا کام تو نے 15 دن کیا ہے، مہینے کی سیلری کیسے دوں؟ حضرات اللہ رب العزت تمہیں پورا رزق دیتے ہیں، جتنی تمہیں ضرورت ہے ہر روز تمہارے گھر میں وہ رزق پہنچ جاتا ہے، تم صبح بھی کھاتے ہو شام بھی کھاتے ہو، لیکن پھر بھی اس رب نے جو تمہارے تقاضے رکھے ہیں اس رزق کو ادا کرنے کے بعد، اس رزق کو عطا کرنے کے بعد جو اس نے تم سے مانگا ہے، جو طلب کیا ہے، اگر تم اس کی طلب پر پورا نہیں اترتے، جو اس نے مانگا ہے وہ تم ادا نہیں کرتے، تو وہ مالک بھی تمہارے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ رزق تو دیتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، وہ مال تو دیتا ہے، پیسہ تو آتا ہے لیکن برکت نہیں آتی، کیونکہ ہم نے رزق تو لیا ہے، اللہ سے رزق تو مانگ لیا ہے، ہمیں مل بھی گیا ہے، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں جو تقاضا تھا، جو عبودیت تھی، جو ہم سے مانگا گیا تھا، وہ ہم نے ادا نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ہے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے معاملات کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد اگلا سبب کیا ہے کہ انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے، تو اسے اسباب اور مشینری اور اپنے وسائل اور وسیلے اور ذریعے پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اسے بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ بڑے بڑے ایسے دیکھے ہیں، اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کاروبار کرنا چاہتے ہو، کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی دنیا جہان کا تمہیں کام ہے، جب تم ارادہ کر لو، پختہ عزم کر لو اور ذریعہ اور سبب اختیار کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ اور توکل کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم ظاہری اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور اللہ پر تمہیں بھروسہ نہ ہو، اللہ کی ذات پر تمہارا اعتماد نہ ہو، اپنے ظاہری اسباب پر اعتماد ہو، تو پھر وہ ظاہری اسباب تو تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ جو تم نے مشینری لگائی ہے، جو تمہارا ذریعہ اور وسیلہ ہے، جو تمہارا کارخانہ ہے، جو تمہاری دکان ہے، تمہاری فیکٹری ہے، اس سے جو تمہیں مال آتا ہے، اس سے جو تمہیں منتھلی منافع آتا ہے،
اس منافع میں تو کمی ہو سکتی ہے، وہ مشینری تو خراب ہو کر تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، وہ دکان اور وہ کاروبار کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جب تم اس مالک پر بھروسہ رکھو گے، اللہ پر اعتماد کرو گے، اللہ پر توکل کرو گے، تو پھر تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے اسباب جواب دے جائیں، تمہاری مشینری جواب دے جائے، پھر بھی اللہ پر اگر تم نے بھروسہ کیا ہے، اگر تم نے اللہ پر اعتماد کیا ہے، تو اللہ کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ لو انکم توکلون علی اللہ کما یرزق الطیر، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرنا شروع کر دو، اللہ پر اس طرح اعتماد کرنا شروع کر دو جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا اور اعتماد رکھنے کا حق ہے، توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تمہیں رزق دیں گے۔ لا رزقکم، تو اللہ تمہیں رزق دیں گے، کیسے؟ کما یرزق الطیر، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ اور پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، آپ نے فرمایا پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اڑان بھرتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اڑتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں، جب شام ہونے کے بعد اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اب پرندے کا کوئی سبب نہیں، کوئی اس نے کارخانہ نہیں بنایا، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی اس نے مشین نہیں لگائی، کسی جگہ پہ وہ جو ہے وہ جاب بھی نہیں کرتا، وہ پرندہ اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ رکھ کے، کوئی سبب، کوئی ذریعہ اور وسیلہ اس کے سامنے نہیں تھا، وہ صبح اٹھا، اس نے اڑان بڑھی، اپنے گھونسلے سے اس نے سفر شروع کر دیا، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے کہ میرے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے، اللہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ وہ پرندہ خالی پیٹ اڑتا ہے لیکن جب واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایسے ہی اگر تم بھروسہ کرنا شروع کر دو نا، جس طرح پرندوں کا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، تو اللہ تمہیں رزق بھی ویسے ہی دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لو، اسباب تو اختیار کرنے ہیں۔ توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دکان ہی بند کر کے بیٹھ جائیں گھر میں کہ بھائی خود ہی آنا شروع ہو جائے گا۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جاب کرنا چھوڑ دیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اسباب کو اختیار کریں، آپ دکان پہ جائیں، آپ اپنا کاروبار کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں اپنی جاب پہ جائیں، اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں کام کریں، سبب اور ذریعے کو اختیار کریں، لیکن اس سبب پر بھروسہ نہ کریں، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود آپ اگر بھروسہ کرنا ہے، اگر آپ نے بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ تو آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرا مالک بھوکا سونے نہیں دے گا، کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں، چاہے وہ 2 ٹانگوں پہ چلنے والا ہے، 4 ٹانگوں پہ چلنے والا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، رینگنے والا ہے، کیڑا ہے اور حشرات ہیں، کوئی بھی پرندہ ہے، ہر ایک کا رزق اللہ پر ہے۔ اللہ نے خود رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جب اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے تو ہمیں بھروسہ بھی اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر لیں تو وہ ذات ہمیں کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ 5واں سبب ہے۔ شکر کے بعد توکل کرو۔ توکل کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر میں برکت کے لیے، اپنے مال میں برکت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کو دعا دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تجھے بہت زیادہ رزق دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ رزق تو زیادہ مل جائے گا لیکن اگر برکت نہ ہوئی تو کیا فائدہ؟ مقصد برکت ہے۔ اگر مسلمان کے مال میں برکت آ جائے تو اس کا مال اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لوگوں، یہ برکت کا تصور صرف مسلمانوں میں ہے، کسی کافر کو نہیں پتہ۔
کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ وہ ظاہری اسباب پہ جو نظر آ رہا ہے اس پہ فوکس کر کے بیٹھتے ہیں، اس پہ اعتبار کر کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اللہ نے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھ دیا ہے کہ اے مسلمان، تیرے پاس مال تھوڑا ہے لیکن تو اللہ سے دعا کر، برکت کی امید رکھ، اللہ پر بھروسہ کر، برکت کی امید رکھ، تقوی اختیار کر، برکت کی امید رکھ، وہ تھوڑا مال بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور دعا کیا کرو، اللہ کے نبی بھی برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس پھل آتا، نئے موسم کا پھل آتا، آپ جب سب سے پہلے اس پھل کو کھانے لگتے تو اس پھل میں برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ جب نئے موسم کا پھل کھانا شروع کرتے سب سے پہلے برکت کی دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پھل میں اب برکت ہی برکت آ جائے، یہ ہمارے لیے وافر مقدار میں ہوتا۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی سائنا۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے اس شہر میں برکت کو نازل فرما، اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے رزق میں برکت کو نازل فرما، اے اللہ ہمارے ماپ تول کے پیمانوں میں برکت کو نازل فرما۔ ہم جو چیز تول کے بیچیں اور جو چیز تول کے خریدیں، خریدی تو تھوڑی ہے لیکن اے اللہ اس میں تو برکت کو نازل فرما دے۔ جو چیز خریدی جا رہی ہے، جو چیز فروخت کی جا رہی ہے، جو تمہارے درختوں پر پھل اگ رہا ہے، اور جو تمہارے شہر میں اشیاء اور مصنوعات ہیں، جو چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، اگر تم یہ دعا کر لو جو جامع اور مانع دعا ہے، جس کے اندر ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، تمہاری ہر صنعت بھی شامل ہے، تمہارے شہر کی ہر چیز بھی شامل ہے، تمہارے باغات اور تمہارے پھل بھی شامل ہیں، تمہاری سبزیاں اور تمہارا رزق بھی شامل ہے، تمہارے ماپ تول کے پیمانے بھی شامل ہیں، اگر تم یہ ایک دعا کر لو تو اللہ رب العزت تمہارے لیے برکت کے خزانے رکھ دیں۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی سائنا۔ یہ دعا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس وقت مدینے کے باغات میں برکت کو نازل فرمایا کرتے تھے۔ اور آج بھی مدینے کے اندر جو ہے وہ باغات اور پھلوں کی کمی نہیں۔ ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اور ہمارے مال میں بھی برکت کو نازل فرمائے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے گھر میں جاتے تھے، کوئی آپ کی مہمان نوازی کرتا، آپ کو دعوت دیتا، تو آپ کھانا کھانے کے بعد اپنے اس مسلمان بھائی کو، اس مسلمان کو جو آپ کے مہمان نوازی کرتا، آپ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور برکت کی دعا دیا کرتے تھے۔ آپ کیا فرماتے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ جو تو نے ان کو رزق دیا ہے، جو تو نے ان کو مال دیا ہے، ان میں برکت کو نازل فرما دے، اور ان کے لیے بخشش کے خزانے رکھ دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ان کے لیے رحمت کا نزول فرما۔ اللہ کے نبی جب کسی کے گھر سے کھانا کھاتے، جب کسی کی دعوت کو قبول کرتے، تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا دیا کرتے تھے۔ ہم بھی اگر کسی کے پاس جائیں، کوئی آپ کی دعوت کرے، آپ کو کوئی چیز کھلا دے، تو آپ اس کے لیے اس کے مال اور رزق میں برکت کی دعا کریں۔ تو یہ دعا کرنے سے انسان اپنے مال میں بھی دعا کرے، لوگوں کے مالوں کے لیے بھی دعا کرے، اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت کو نازل فرما، اللہ میرے مسلمان بھائی کے رزق میں بھی برکت کو نازل فرما، تو اللہ رب العزت پھر برکتوں کا نزول فرماتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو اگلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کر دے۔ جب انسان اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کر دے گا تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت کو نازل فرما دے گا۔ کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین۔ آج ہمارے دل سے بخل نہیں جاتا، ہم بخیل بن کے بیٹھے ہیں، کنجوس بن کے بیٹھے ہیں، جیب سے ایک پیسہ نکالتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے کہ ہم نے یہ خرچ کر دیا، ہمارے مال میں کمی نہ آ جائے، ہمارے پیسوں میں کمی نہ آ جائے، ہم نے جو خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں یہ ظاہری اسباب ہیں، ظاہراً تمہیں یہ نظر آتا ہے جو تم پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو یہ تمہارے مال سے کم ہو رہے ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے اور
اصلیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں کسی کو دیتے ہو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اور بھی عطا کرتے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس نے تمہارے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ تمہیں رزق کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تمہارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میرا رزق کم ہو جائے گا، میں شام کو کہاں سے کھاؤں گا، میں کل کہاں سے کھاؤں گا، میں پرسوں کہاں سے کھاؤں گا۔ تمہارے ذہن میں یہ وہم اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ بدلے میں تمہیں عطا کرے گا، وہ تمہیں بدلہ بھی دے گا، وہ تمہارے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا۔ تم ایک خرچ کرو گے وہ تمہیں دگنا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن جیسے ہی تم سانپ بن کے بیٹھ جاؤ گے اور جیسے ہی تم کنجوس بن کے بیٹھ جاؤ گے، بخیلی تمہارے دل میں جاگزی ہو جائے گی، پھر وہ بخل نہیں نکلے گا اور تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اور تمہارے مال میں برکت بھی نہیں آئے گی۔ تم کہتے ہو برکت آ جائے اور مال تم اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے۔ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے لیے تو فرشتہ بھی دعا کرتا ہے، فرشتہ بھی بد دعا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ مال کو ہلاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مال فضول کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے، جہاں اس نے خرچ کرنا تھا وہاں خرچ کرنے کے لیے باقی نہیں بچتا۔ آپ نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، بندہ کوئی بھی صبح کرتا ہے، جیسے ہی وہ صبح کے وقت آنکھیں کھولتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ دونوں دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرے گا، جو بندہ تیرے راستے میں مال کو خرچ کرے گا، تیرے راستے میں اپنے پیسے کو اپنی دولت کو خرچ کرے گا، خلفا اسے بہترین بدلہ عطا فرما۔ بہترین بدلہ کیا ہے؟ جو تم نے خرچ کیا اللہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، اسے دگنا تگنا چگنا کر کے واپس لوٹائیں گے، اس مال میں برکت کو بھی پیدا فرما دیں گے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرے گا اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ اب کون خرچ نہیں کرتا؟ سارا دن گزر گیا، اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، کماتا تو بہت ہے، ایک دن میں 5-5 ہزار 10-10 ہزار کما لیتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں 1 روپیہ 10 روپے خرچ کرتے ہوئے سے ڈر لگتا ہے، اسے فقیری کی یاد آ جاتی ہے، اسے محتاجی یاد آ جاتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ نہ کیا تو یہ 10 ہزار جو ہے، یہ جو 5 ہزار ہے جو میں نے ایک دن میں کمایا ہے، اس میں برکت نہیں رہے گی، یہ شام سے پہلے خرچ بھی ہو جائے گی۔ اور اگر تم پہلے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اللہ تمہیں بہترین بدل دیں گے، تمہارے اس مال میں برکت کو پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھو، ہم بخیلی اور کنجوسی اور بخل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی نہ آ جائے، ہمارا مال کہیں کم نہ ہو جائے، حالانکہ بخیلی کنجوسی اور بخل کی وجہ سے ہمارے مال میں حقیقت میں کمی آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ کیا ہے کہ مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کہاں گئے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے رزق میں برکت آئے۔ تو میں بات کر رہا تھا رزق میں برکت کے اسباب کی، تو خرچ کرنا بھی یہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سبب یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز بیچے، جب کوئی چیز فروخت کرے، جب کوئی چیز خریدے، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرے تو سچ بولے، اگر جھوٹ بولے گا تو اس کے مال سے اس کی خریدی ہوئی اور اس کی بیچی ہوئی چیز سے برکت اٹھ جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمارے ماپ تول کے پیمانوں میں برکت کو نازل فرما،
اور اگر ہم ماپ تول کے پیمانوں میں برکت کی دعا بھی کریں لیکن ماپ تول میں کمی کریں اور بیچتے اور خریدتے ہوئے ہم جھوٹ بولیں تو کیا پھر ہمارے ان پیمانوں میں برکت آئے گی؟ ہرگز برکت نہیں آئے گی۔ برکت کی دعا بھی کریں اور ماپ تول کے پیمانوں میں 2 نمبری بھی کریں اور پیمانوں میں جو ہے وہ کمی بھی کریں اور جھوٹ بول کے خرید و فروخت بھی کریں تو پھر ہمارے مال میں برکت کیسے آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہ فی بیعہما۔ آپ نے فرمایا جب 2 بندے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، بیع کرتے ہیں، ایک چیز کو بیچ رہا ہے دوسرا خرید رہا ہے اور دونوں بندے سچ بولتے ہیں اور اپنی چیز میں اگر کوئی عیب ہے اسے واضح کرتے ہیں، بھائی یہ میری چیز ہے میں اتنے کی بیچوں گا، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ عیب ہے، لینی ہے تو لے لو، ریٹ یہ ہے اور میں نے اتنے کی فروخت کرنی ہے، سچ بول کے فروخت کرتا ہے اور خریدنے والا اسے خرید لیتا ہے، بورک لہ فی بیعہما۔ آپ نے فرمایا ان کی اس بیچی ہوئی چیز میں اللہ برکت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی خرید و فروخت میں، اپنے بازاروں میں، اپنی دکان میں، اپنے مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں تو جو چیز بھی فروخت کرو اسے سچ بول کے فروخت کرو، اللہ تمہاری اس چیز میں برکت کو نازل فرما دے گی۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں، بیچنے والا کہے جی میں نے اتنے کی بیچنی ہے، ریٹ بھی زیادہ لگائے، لیکن کیا کرتا ہے اپنی چیز کے عیب کو چھپا لیتا ہے، جو اس چیز میں نقص ہے، جو اس چیز میں کمی ہے، جو اس میں عیب ہے وہ بتاتا نہیں، اسے چھپا لیتا ہے تاکہ پیسے زیادہ مل جائیں، وہ عیب کو چھپا کے چیز کو فروخت کر دیتا ہے، جھوٹ بول کے خوبیاں بیان کر کے اپنی چیز کو فروخت کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا محقت برکت بیعہما، اس بندے کی خرید و فروخت میں اس نے جو چیز بیچی ہے اس سے اللہ رب العزت برکت کو اٹھا لیتے ہیں، چاہے اس نے مہنگی بیچی ہے، جھوٹ بول کے اس نے 1000 روپیہ زیادہ کما لیا ہے، جھوٹ بول کے اس نے 500 زیادہ کما لیے ہیں، لیکن ان 500 کی وجہ سے، اس 1000 کی وجہ سے، اس 500 کی وجہ سے جو اس نے 10,000 کمایا ہے، اللہ اس 10,000 میں سے بھی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو خرید و فروخت میں اگر انسان سچ بولنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت کو نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ماپ تول کے پیمانوں میں، خرید و فروخت کے پیمانوں میں ہمیں برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور انصاف بھی کرنا چاہیے اور سچائی کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم سچائی کا دامن چھوڑ دیں گے تو برکت بھی اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد اگلا سبب، وقت تھوڑا ہے، وضاحت تھوڑی کر رہا ہوں تاکہ سارے اسباب آپ کے سامنے واضح ہو جائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ہمارے مالوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگلا سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر لالچ، مال کا ہرس، انسان اگر لالچی ہو جائے، لالچ آ جائے اس کے اندر، لالچی اور لالچ کے ساتھ جو مال کماتا ہے اس کے مال سے اللہ رب العزت برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، جب اللہ کے رسول کے پاس مال آتا، دوسرے علاقوں سے خراج کا مال آتا، دوسرے علاقوں سے مال غنیمت آتا، مال فیع آتا، لوگ آپ سے مال لینے کے لیے آ جاتے، آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے مال دے دیجیے۔ آپ نے انہیں مال دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، 3 مرتبہ مانگا، اللہ کے نبی نے مال دے دیا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کر دی، اے میرے صحابی ان ھذا المال خضرۃ وحلوۃ، آپ نے فرمایا یہ مال جو ہے بڑا ہی شرینی والا ہے
میٹھا بھی ہے، سرسبز و شاداب بھی ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، ظاہری طور پہ تمہیں یہ مال بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، من اخذہ بسخاوۃ نفسہ بورک لہ فیہ، آپ نے فرمایا جس نے یہ مال اپنے نفس کی سخاوت کے ساتھ بغیر لالچ کیے اس مال کو کمایا، اس مال کو حاصل کیا، تو اس کے اس مال میں برکت کو نازل کر دیا جائے گا۔ لیکن من اخذہ باشراف نفس، آپ نے فرمایا جس نے اس مال کو لالچ کے ساتھ کمایا اور مال کو کماتے ہوئے اس کے دل میں لالچ تھا، یہ بھی آ جائے اور بھی آ جائے، چلو اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے تو وہ بھی آ جائے، اگر انسان لالچ کے ساتھ مال کماتا ہے لم یبارک لہ فیہ، تو آپ نے فرمایا اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی، اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اگر انسان کے اندر لالچ آ جائے تو لالچ کی وجہ سے، لالچ کیا ہے کہ اگر ایک فیکٹری ہے کما رہا ہے اور بہت زیادہ اللہ نے مال بھی دیا ہے، لیکن جو ہے وہ اخراجات بھی پورے ہیں، منتھلی جو پیسے اور منافع آ رہا ہے بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ ذخیرہ بھی کر رہا ہے، بینک میں بھی جمع کروا رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ لالچ کیا ہے، اس پہ اکتفا نہیں کرتا، اس پہ قناعت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اور آئے اور آئے، اگر اتنا آتا ہے تو میں اور حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ اور فیکٹری بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس سے آگے آگے لالچ اس قدر ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے اخراجات میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس کے جو بڑے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان پیسوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہاں گئے ہیں۔ لیکن اگر انسان کو جتنا مل رہا ہے اس پر قناعت کرے، اس کو کافی سمجھے، اور اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت اس بندے کے مال میں برکت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے اندر لالچ اس قدر ہے، ابن آدم کے اندر ہرس اس قدر ہے، وہ ہرس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے لو کان لابن آدم وادیانی، ایک ابن آدم کے لیے، ایک بندے کے لیے 2 وادیاں ہوں، وادی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں، اور بہت بہت بڑی وادیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایک بندے کے لیے 2 وادیاں ہوں تو وہ حریص ہے، اگر وہ لالچی ہے تو وہ 2 وادیوں پہ اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا لبتغا ثالثاً، مجھے تیسری وادی بھی مل جائے، میں تیسری وادی کا بھی مالک بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا انسان کا ہرس، انسان کا لالچ ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ تو یہ انسان کا لالچ تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ انسان کا لالچ انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور مال کا لالچ مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لہا، آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، آپ نے فرمایا وہ 2 بھوکے بھیڑیے اس قدر نقصان نہیں کریں گے، اتنی بکریوں کو نہیں ماریں گے اور نہیں کھائیں گے جتنا نقصان اس بندے کے دین کا ہو جاتا ہے۔ بِأَفْسِدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ، جتنا نقصان اس بندے کے دین کا ہو جاتا ہے جو مال کا حریص ہے اور جو عہدے اور منصب کا حریص ہے۔ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائے، وہ ایک بکری کو چیڑ پھاڑ کرے گا، پھر دوسری بکری کو چیڑ پھاڑ کرے گا، وہ بکریوں کو کھائے جائے گا اور نقصان کرے گا۔ یہ بھیڑیا اتنا نقصان نہیں کر سکتا کہ جتنا نقصان اس بندے کے دین کا ہو جاتا ہے، اس بندے کے ایمان کا ہو جاتا ہے، اس بندے کے اسلام کا ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے دل میں مال کا ہرس، مال کا لالچ، دولت کا لالچ ہو اور عہدے اور منصب کا لالچ ہو، تو اس لیے مال کے لالچ کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے دین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔
اور مال کے لالچ کی وجہ سے انسان کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور انسان کا لالچ اگر لالچی ہے تو ساری زندگی اس کا لالچ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے، اس کے پاس 3 فیکٹریاں ہوں، چاہے 10 فیکٹریاں بھی آ جائیں، یہ اپنی فیکٹریاں چلانا شروع کر دے اور فیکٹری پہ فیکٹری بنائے جا رہا ہے، لیکن اس کا لالچ ختم نہیں ہوگا۔ اس کا لالچ اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے جو اس کے منہ میں جائے گی۔ تو یہ طریقہ بھی بہت برا ہے۔ انسان اگر لالچی بن جائے تو اللہ رب العزت اس کے مال سے برکت کو اٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، سارے اسباب ہی اہم ہیں، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کے رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ سارے اسباب ہی اہم ہیں، سب کو بیک وقت اپنا کے رکھو تاکہ تمہارے مال اور دولت میں اللہ رب العزت برکت کو نازل فرما دے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قناعت۔ ایک طرف ہے لالچ کہ انسان کہ جی مجھے ملے، جہاں سے آ رہا بس مل ہی جائے، اتنا ہے اور آئے، 10,000 ہے 20,000 آئے، 20,000 ہے 40 آئے، 40 ہے جو ہے 80 آئے۔ انسان کا لالچ بڑھتا بڑھتا بڑھتا، اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قناعت۔ قناعت، اکتفا، کفایت، وہ یہ ہے کہ ہمیں جتنا اللہ نے دیا ہے ہم اس پر اکتفا کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے هل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ بندے کو مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے، بندے کو مال کی کثرت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ قبر کی زیارت کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ مال کا لالچ اس قدر ہے کہ انسان دنیا کی مصروفیات اور مال و دولت میں، مال و دولت کو کمانے میں اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے ایک سجدہ ادا کرنا بھی یاد نہیں۔ غفلت اس قدر ہے کہ نماز یاد نہیں، غفلت اس قدر ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنا یاد نہیں، غفلت اس قدر ہے کہ اللہ کی کتاب کھولنی یاد نہیں۔ الہاکم التکاثر، اس غفلت میں پڑے انسان کو غفلت نے اور مال نے اس قدر غافل کر دیا ہے کہ حتیٰ کہ یہ غفلت سے جاگے گا نہیں، غفلت کی نیند سے بیدار تب ہوگا جب یہ قبر کی مٹی اس کے منہ میں جائے گی اور قبر کی مٹی کی زیارت کرے گا۔ تو یہ مال انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ انسان اپنے مال کی وجہ سے اور مال کے لالچ کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ایسے نہیں فرما دیا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت، میرا زر، میری کمائی، میری جائیداد، بندہ یہ رٹ لگاتا ہے مالی مالی مالی۔ آپ نے فرمایا حل لکا ابن آدم من مالک، اے ابن آدم بتا تیرا مال کیا ہے؟ تو کہتا تو ہے کہ یہ میرا مال، میرا مال، میرا مال، بتا تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال صرف یہ ہے ما اکلتا فافنیتا او لبستا فابلیتا او تصدقتا فامزیتا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، جو تو نے کھا لیا ہضم کر دیا۔ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے پہن لیا اور بسیدہ کر دیا، کپڑے پہنے پرانے کر دیے، تیرا مال یہ ہے۔ اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کو ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 قسمیں ہیں تیرے مال کی۔ اس کے علاوہ جو انسان کا مال ہے وہ انسان کا نہیں، وہ اس کے ورثاء کا ہے، وہ اس کے بیٹوں کا ہے، وہ اس کی بیوی کا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلا جائے۔ جتنا ذخیرہ کر کے بیٹھا ہے، جتنی فیکٹریاں لگا کے بیٹھا ہے، اس کے بعد یہ ساری فیکٹریاں، یہ سارا پیسہ، یہ ساری دولت اس کی اولاد کی ہے، اس کے ورثاء کی ہے، اس کے وارثوں کی ہے، اسے اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ انسان ساری زندگی فیکٹریاں لگاتا رہتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرتا ہے کہ مالی مالی میرا مال، لیکن کوئی پتہ نہیں کب موت کا پیغام آ جائے۔ وہی مال جو اس نے ساری زندگی اکٹھا کیا ہے، بعد میں اس کی اولاد، اس کے ورثاء اسی مال و دولت کی وجہ سے آپس میں لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت پیاری مثال دی ہے، لالچ ختم کر دو،
لالچ ختم کر دو۔ کیسے ختم ہوگا؟ جب تم یہ سوچ لو کہ میرا مال وہ ہے جو میں نے کھا لیا، جو میں نے کھا لیا وہ میرا تھا، جو میں نے پہن لیا وہ میں نے استعمال کیا، اور جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے وہ میرے لیے خرچ ہوا ہے، وہ میں نے خرچ کیا ہے، اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ لوگوں، ان تین قسموں میں سے بھی جو اصل میں آپ کا مال ہے وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، کیونکہ وہی کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ جو آپ نے کھایا ہے، جو آپ نے پہنا ہے، وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ کام آئے گا جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ لالچ پھر کس قدر بری ہے۔ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ لالچ کس قدر بری بلا ہے کہ انسان کے مال سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے، انسان کو اللہ کی یاد سے غافل بھی کر دیتا ہے، اور انسان کو تب ہوش آتی ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اسی لالچ کی وجہ سے انسان کا سکون اور چین ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ لالچ ختم کرنا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ لالچ اگر ختم کرنا ہے تو یہ اصول اپنا لو۔ اگر اپنے دل سے بخیلی ختم کرنی ہے، لالچ ختم کرنا ہے، تو یہ اصول اپنا لو جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو فوقکم ولا انظروا الی من هو اسفلکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اگر دنیا میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہو، مال و دولت کے اعتبار سے تم کسی کے ساتھ تقابل کرنا چاہتے ہو، تو تم اسے دیکھو جس کے پاس تمہارے سے کم مال ہے۔ انسان کے دل میں لالچ کب آتا ہے؟ جب انسان کے پاس ایک فیکٹری ہو اور اس کے ہمسائے کے پاس، اس کے محلے دار کے پاس، اس کے کسی دوست کے پاس 2 فیکٹریاں ہیں، اس کی 40,000 سیلری ہے، اس کی 80,000 سیلری ہے، اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ کماتا ہے، اگر اس کی 2 فیکٹریاں ہیں، اگر اس کی 3 دکانیں ہیں، تو میں نے بھی 3 بنانی ہے۔ انسان دوسروں کو دیکھ کے اپنے دل میں لالچ پیدا کرتا ہے، اور لالچ کے پیچھے لگ کے انسان پھر نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس کمائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم۔ تم دیکھو ہی اس بندے کی طرف جس کے پاس تم سے کم مال ہے۔ تم یہ دیکھو کہ اگر میرے پاس ایک دکان ہے تو وہ بھی تو ہے جس کے پاس ایک بھی نہیں۔ شیخ سعدی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ان کی کتاب حکایات سعدی میں ہے۔ وہ کہہ رہے ایک دفعہ میں جا رہا تھا، میرے پاس جوتی نہیں تھی، ننگے پاؤں جا رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ میرے پاس جوتی ہوتی، کاش کہ میرے پاؤں میں جوتا ہوتا، ننگے پاؤں جا رہا ہوں۔ کہا میرے دل میں یہ اعتراض آیا، میرے دل میں یہ شکوہ آیا، کاش کہ اللہ نے مجھے 2 جوتے دیے ہوتے، میں جوتا پہن کے چلتا۔ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا، اچانک سے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس کے قدم ہی نہیں تھے۔ کہا یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے جوتی نہیں دی تو قدم تو دیے ہیں چلنے کے لیے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم۔ جو تم سے غریب ہے اس کی طرف دیکھو کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس ایک دکان بھی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے ایک دکان دی ہے۔ اس کے پاس ایک دکان ہے، تمہیں اللہ نے 2 دکانیں دیے ہیں۔ اس کی اگر 20,000 ہے، اللہ تمہیں مہینے کا 40,000 دے رہا ہے۔ تو اپنے سے نیچے والے درجے کو دیکھو، اوپر والے درجے کو نہ دیکھو۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ جب تم اوپر دیکھو گے نا، میرے پاس ایک دکان ہے، اس کے پاس 2 ہیں، میں نے 3 بنانی ہے، تو پھر لالچ آئے گا۔ اور یہ اصول یاد رکھو، اگر اس اصول کو اپنا لو گے تو تمہارے دلوں سے لالچ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں سے بخل اور کنجوسی اور لالچ نکال دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔